اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق سچ ہے، فلا تغرنکم، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ، اللہ سے، الغرور، کوئی دھوکہ دینے والا۔ آیت کا مفہوم اور معنی بالکل واضح ہے کہ اللہ کے وعدے سچے، سب انسانوں کو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ جیسا وعدہ کر رکھا ہے اللہ اس وعدے کو پورا کریں گے۔ تو لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس طرح آخرت کے منکرین یہ کہا کرتے تھے کہ بس یہ دنیا ہی ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، کون اٹھے گا دوبارہ؟ اس جہان میں جو کچھ ہے وہی سب کچھ ہے، اگلا جہاں کس نے دیکھا ہے؟ اب کر لو جو کرنا ہے۔ یہ اللہ سے دھوکے میں ڈالنے والی باتیں۔ ان الشیطان لکم عدو، مختلف چیزیں دھوکہ دیتی ہیں انسان کو، انسان کی صحت اس کو دھوکہ دیتی ہے، مال اس کو دھوکہ دیتا ہے، اولاد اس کو دھوکہ دیتی ہے، عہدہ اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان دھوکہ دینے والوں میں سے ان تمام کے پس منظر میں جو ہوتا ہے وہ شیطان ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان تمہارا دوست نہیں ہے، شیطان اپنی دشمنی کا اظہار وہ دوستی کے روپ میں کرتا ہے، وہ بدی کو بھلائی دکھلا دیتا ہے، وہ زہر کو تریاک بنا کر پیش کرتا ہے، وہ دنیا کی بے ثباتی کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ بلاتا ہے اپنے لشکر کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، جہنم والوں میں سے۔ اس نے اپنا ایک گروہ تیار کرنا ہے، اس نے اپنا جتھا تیار کرنا ہے۔ اس گروہ تیار کرنے میں، جتھا تیار کرنے میں اس کو جو کچھ کرنا پڑا وہ کچھ کرے گا۔ کبھی وہ نیکی کے روپ میں بھی آتا ہے، انسان کو بڑے اچھے اچھے اعمال بتلاتا ہے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے 7,000 جال نیکی کے ہیں، نیکی کے روپ میں آتا ہے اور انسان کو ورگلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے۔ بھلائی کے روپ میں آتا ہے، بزرگ بن کے آتا ہے اور انسان کو اس کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر کرنا کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمارے لیے یہ معیار وہ اللہ کا قرآن ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، سیرت طیبہ پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس وقت وہ ہماری نیت پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ کے فرامین اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اس وقت کیا کرتا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ نماز اچھی پڑھو، فلاں دیکھ رہا ہے، تو کیا سمجھے؟ بڑا نمازی ہے، سارا عمل ضائع ہو گیا۔ زکوٰۃ دی، روزہ رکھا، حج کیا، غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ تعاون کیا، مدد کی، نیت پر حملہ آور ہو گیا۔ کیوں کر رہے ہو؟ لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے، بڑا مالدار، بڑا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، بیواؤں کو پوچھنے والا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے۔ عمل کیا ہو گیا؟ غارت، ضائع۔ تو ان الشیطان لکم عدو، اس سے واضح الفاظ اور نہیں ہو سکتے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اس کو اپنا دوست ہرگز مت گردانو۔ اور اس کی دشمنی کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ وہ انسان کو کھینچ کر جہنم میں لے جائے گا۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے لشکر کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے بنا دے۔ تو انسان کو اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ میرا شیطان کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کے گروہ والے ہیں، شیطان کے گروہ والے نہیں ہیں۔ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو وہ سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کے گروہ میں سے ہے۔ اور جب من مانی کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا اور اپنی نیت، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرے گا، تو پھر وہ دوسرے گروہ میں آہستہ 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 دوسرے گروہ میں چلا جائے گا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جو منکر ہوئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ یہ جو اوپر ارشاد فرمایا نا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو اس وعدے کا ایک اتمام یہاں پر ہوگا کہ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جو منکر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے بھلے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے معافی ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ دیکھیں کہ انسان کے بس میں ایمان لانا ہے، وہ ایمان لائے، انسان کے بس میں اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے، وہ اعمال صالحہ کو اختیار کرے، لیکن کس کی مجال ہے کہ وہ اس معیار پر پورا اترے جو معیار اللہ کو مطلوب ہے، اس معیار پر پورا اترے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ تو لہذا اس میں کمی اور کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ اور بھائی ہم یہ کہیں کہ ہماری نمازیں کیسی نمازیں ہیں، ہم نمازوں میں دنیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم نمازوں میں دکانوں کے حساب کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نمازوں کے اندر گھریلو افکار ہوتے ہیں، تو کیا ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ انسان ہے، کمزور ہے، اللہ نے اس کے لیے کیا فرما دیا؟ لہم مغفرۃ، ایسے اعمال، انسان اعمال کرتا رہے، اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، اس میں جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے معافی کا اعلان۔ اگر وہ مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ نیکی کے اعمال کرتا رہتا ہے تو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ وہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہ افکار، یہ پریشانیاں، یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا تعلق محض ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ تو شیطان یہاں پر بھی دھوکہ دیتا ہے کہ چھوڑو یہ ایسی نماز کا کیا فائدہ، ہم تک وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو دنیا کے افکار شروع ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہر جگہ پر، کسی جگہ پر بھی یاد نہیں آتی، بھولی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انسان کو وہ شیطان
اس بہانے سے نماز سے دور کر دیتا ہے. تو مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے شیطان انسان کے دل میں، اور وہاں پر انسان کا پھر امتحان ہوتا ہے کہ اب وہ ان وسوسوں پر عمل کرتا ہے یا وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے. اگر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہتا ہے تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا قرآن پڑھنے میں مشقت اٹھانے کا. یعنی اس کو قرآن صحیح نہیں آتا، وہ محنت کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ بار بار دیکھتا ہے، تو مشقت ہے نا. ایک آدمی ایسا ہے جو حافظ ہے ماشاءاللہ، وہ قرآن پاک شروع کرتا ہے، اس کے لیے آسان ہے، وہ پورا سپارہ بھی پڑھ دیتا ہے. لیکن ایک شخص ناظرہ خواہ ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آتا بھی نہیں ہے، وہ جوڑ نکالتا ہے، وہ الفاظ سیدھے کرتا ہے، وہ مخارج کی کوشش کرتا ہے، تو مشقت اٹھاتا ہے. تو مشقت اٹھانے والے کے لیے دوہرا اجر اللہ نے رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی اس مشقت کی وجہ سے اعمال صالحہ یعنی قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہر عمل صالح کے لیے ایک شخص وہ نماز کے لیے آتا ہے اور اس کو راستے میں رکاوٹیں ہیں، دکان ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، ملازمت ہے، افکار ہیں، وہ ان تمام کو چھوڑ کر وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے دوہرا اجر ہوگا. افمن، بھلا وہ شخص زین لہ، مزین کر دیا گیا اس کے لیے، سوء عملہ، اس کے برے اعمال، فرآہ حسنا، پھر وہ دیکھتا ہے ان کو اچھا. یعنی ایسا شخص جو عمل کرتا ہے برے، لیکن شیطان نے اس کے ذہن میں ایسی جسٹیفیکیشن ڈال دی کہ وہ اپنے گناہ کو اچھا سمجھتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، گمراہ کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور راہ دکھلاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، پس آپ کا جی نہ چلا جائے، علیہم، ان پر، حسرات، حسرت کرتے ہوئے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، بما یصنعون، جو کام وہ کر رہے ہیں. تو افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ شیطان انسان کے گناہوں کو ایسے ملمع کرتا ہے کہ اس کے گناہ اس کو نیکی لگنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ دین کی وجہ سے کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کر رہا ہوں، دین کو تقویت دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو حالانکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بھلا دیکھیے کہ ہم درس حدیث میں پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، ہاتھ دھونے کا طریقہ بتایا، یہاں تک کہ مسجد میں آنے کا، مسجد سے نکلنے کا، بیت الخلاء میں جانے کا، بیت الخلاء سے نکلنے کا، استنجا کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو کیا کوئی ایسا جز باقی رہ گیا ہے کہ جس کی تعلیم رسول اللہ نے ہمیں نہ دی ہو؟ تو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کون سا سبق ملتا ہے، کس عمل کو ہم نے کرنا ہے اور کس عمل سے ہم نے بچنا ہے. شیطان انسان کے ذہن میں اس طرح کی ملمہ سازیاں ڈالتا ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، وہ عمل اس کو بڑا مزین کر کے دکھاتا ہے، بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، بڑا یعنی اس کو نیک عمل کر کے اس کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یہ اللہ نے تکوینی امور دنیا کے اندر بھیج دیے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے گمراہی کو مقدر کر دیا ہے تو وہ شیطان کے پیچھے چلے گا، وہ مشقتیں برداشت کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک عیسائی راہب کو دیکھا، بالکل وہ خشک ہو چکا تھا، روزے رکھ رکھ کر، عبادت کر کر کے بالکل ایسے خشک ٹہنی کی طرح ہو چکا تھا، صرف ہڈیوں کے اوپر چمڑا باقی تھا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبہ، تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے کہ جس کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو ان اعمال میں لگائیں کہ جن کا صلہ ملنا ہے، جن کا اجر ہے۔ انسان محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، صلاحیتیں لگا رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، ایسے اعمال پر لگائے کہ جس کا کچھ نتیجہ نہیں، الٹا اس کی پکڑ ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے اعمال پر اپنی صلاحیتوں کو لگائے، اپنے وقت کو لگائے، اپنے پیسے کو لگائے کہ جس کا صلہ ملنے والا ہے، جس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے معیار کے مطابق ہے، وہاں پر لگائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ اپنے آپ کو حسرت کے اندر ہی اپنی جان کو گنوا بیٹھیں گے، یعنی آپ ان کے لیے اتنا پریشان ہوں گے کہ آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ یعنی ان کی ہدایت اور گمراہی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام ان تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ پیغام کے پہنچنے کے بعد یہ لوگ اگر ہدایت کی طرف آتے ہیں تو فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت مقدر کر دی ہے۔ اگر آپ کے پیغام پہنچانے کے بعد بھی یہ گمراہی پر ہی قائم رہتے ہیں تو گمراہ کرنا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے عمل کے مطابق اس کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیں گے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔